کہ مسلمان جو ہے وہ نمائندہ ہے کس کا؟ مذہب کا. اگر آپ مذہب پہ عمل نہیں کرو گے تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ مذہب پہ عمل نہیں کر رہے، بلکہ آپ کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ اسلام ہے، حالانکہ یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو ایسا خوبصورت مذہب ہے، اتنا بہترین، اتنا خاندانی مذہب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص مکمل اسلام کے سپرد کر دے گا اپنے آپ کو، اس کو اسلام میں لذت محسوس ہوگی. دیکھو اگر اسلام لذیذ مذہب نہ ہوتا نا تو بہت سے لوگوں سے خودکشیاں نہ چھڑواتا. میں نے بہت دنیا میں سنے بھی ہیں اور بعض دیکھے بھی ہیں کہ وہ خودکشی کی طرف جا رہے تھے، تو جب دین کی طرف آئے نا تو ان کو خودکشی کا خیال ختم. خودکشی کا بہترین علاج ہی یہی ہے کہ اس سے نماز پڑھوانا شروع کر دو، آپ اس کو مذہب کی طرف لے آؤ. سویڈن میں 2 گورے جو ہے نا خودکشی کر رہے تھے، حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب وہاں گئے ہوئے تھے، تو وہ 2 گورے خودکشی کرنے جا رہے تھے. کوئی تبلیغی پکڑ کے ان کو حاجی صاحب کے پاس لے آئے، تو حاجی صاحب نے کوئی اللہ رسول کی بات کی، کوئی ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا تھا. تھوڑی دیر میں وہ انہوں نے سروزہ لگایا، سروزے کے بعد چلہ لگایا، چلے کے بعد 4 مہینے لگایا، اب پتہ نہیں کیا کیا لگا رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتا. تو چھوڑ دی خودکشی کا خیال انہوں نے. تو یہ جو لائف ہے نا غیر مسلموں کی، یہ تباہی ہے، یہ عیش و عشرت نہیں ہے، یہ ایسا عذاب ہے، ایسا وبال ہے. کیونکہ یہ جو وہ بات الحمدللہ میرے دماغ میں آ گئی کہ یہ لوگ جو آپ کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں نا نوجوانوں کو، یہ دلیل کی قوت کی بیس پہ نہیں بلکہ اٹریکشن کی بیس پہ. یہ کس کی بیس پہ کرتے ہیں؟ اٹریکشن کی بیس. اسلام جو آپ کو اپنی طرف مائل کرتا ہے وہ دلائل کی بیس پہ کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط. غیر مسلم یہ نہیں بتائے گا صحیح ہے غلط، یہ کہے گا مزیدار ہے بس. تو یہی تو میرے بھائی آزمائش ہے کہ مزہ دیکھ کے کسی چیز کی طرف جاتے ہو یا دلیل دیکھ کے کسی چیز کی طرف جاتے ہو. دیکھو آپ کیا کر رہے ہو، کسی ظالم آدمی کو پروموٹ کر رہے ہو کیونکہ آپ کا اس سے مفاد ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ قتل کرے گا، یہ لوگوں کی جیبیں چھینیے گا، پھر بھی آپ کیا کر رہے ہو؟ اس کو پروموٹ کر رہے ہو. دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ یہ آدمی غلط ہے. اب آزمائش ہے بھائی، دلیل کہتی ہے کہ اس کو پروموٹ مت کرو، لیکن وہ آپ کو رشوت دیتا ہے، اس سے آپ کے مفاد جڑے ہوئے ہیں، تو آپ پھر بھی اس کی طرف مائل ہوگے. تو دنیا میں کوئی بھی شخص اس عمل کو ٹھیک کہہ سکتا ہے آپ کے اس عمل کو 100% غلط. لیکن یہی عمل غیر مسلم کر رہے ہوتے ہیں. ساری دنیا کے غیر مسلموں کو پتا ہے کہ شراب بری چیز ہے لیکن اٹریکٹیو ہے، اس لیے لیگل ہے. اللیگل کسی نے بھی نہیں کیا. مذہب کیا کہتا ہے؟ شراب کیا ہے؟ حرام، ایک قطرہ بھی حرام. لیکن کیا دنیا میں غیر مسلم آپ نے دیکھے جو کہتے ہیں پھر مذہب کی طرف جانا چاہیے ہمیں؟ دیکھا آپ نے؟ کیوں نہیں کہتے؟ بھائی مذہب دلیل سے تو بات کر رہا ہے، لیکن مزہ کس میں ہے؟ مذہب پہ چلنے میں نظر نہیں آ رہا بلکہ مذہب کو چھوڑنے میں مزہ ہمیں نظر آتا ہے. تو کبھی بھی غیر مسلموں کی باتوں میں مت آؤ. رشتہ داری توڑنا اس میں وقتی مزہ بہت ہے. غیر مسلموں جہاں بھی میں دنیا میں گیا ہوں نا، ایک عذاب جو غیر مسلموں پر ان کے کفر کا اللہ نے دنیا میں دیا ہے وہ ان کے ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. ان میں ریلیشن نہیں ہوتے. ہر جگہ یہاں بھی یہی حال ہے، ریلیشن ختم. بس یہ ریلیشن ہے، تھینک یو تھینک یو تھینک یو، نائس ٹو میٹ یو. اس سے زیادہ ریلیشن نہیں ہے ان لوگوں کا. اس سے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، یار کیا ان کے اخلاق ہیں. بھائی گئے ختم، ریلیشن ختم ہو گیا. نہ باپ کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ بیوی اور شوہر کا ریلیشن ہے، نہ باپ بیٹے کا، نہ ماں بیٹی کا ریلیشن. یہ تہذیب ہمیں 1400 سال پہلے کس نے سکھائی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جلد نکاح کا بھی حکم دیا، نسل بڑھانے کا بھی حکم دیا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ریلیشن پیدا کرتی ہیں. آپ بتاؤ ریلیشن زنا سے بنتا ہے یا نکاح سے بنتا ہے؟ نکاح سے بنتا ہے. تو ریلیشن بنتا ہے بیوی سے، پھر آگے اولاد سے، پھر اولاد آپ کے رشتہ داروں کی بھی اولاد ہوگی تو آپ کے بچے ان کے بچوں کے کزن ہوں گے، جو آپ کی اولاد ہے وہ بچے آپس میں بہن بھائی ہوں گے، پھر چاچے تایا نانے دادے اور بہت سارے رشتے، پھپھے چاچے، یہ سارے رشتے وجود میں آتے ہیں نا. تو یہ رشتے بھی اب مسلمانوں میں باقی رہ گئے ہیں. غیر مسلموں میں یہ رشتے مارکیٹ سے شارٹ چچا ماموں تو سننے میں ہی نہیں آتا. اب کبھی میں کتنے ملکوں میں گیا ہوں بھائی، اس کا چچا دکھاؤ کدھر ہے اس گورے کا. چچا کی بات ابا کا پوچھو، وہ ہو سکتا ہے وہ نہ ہو. یہ تہذیب ہے، بد تہذیبی ہے. آپ اس تہذیب سے متاثر ہو رہے ہو میرے بھائی. اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس میں بے سکونی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے.
تو یہ جو لڑکے ہمارے نوجوان نسل اس کلچر کی طرف مائل ہو رہی ہے نا، یار دیکھو ہمارے ابا نے بولا گرل فرینڈ نہیں بنا سکتے اور تبلیغ میں سہروزہ لگاؤ، تمہارا ابا تمہیں سہروزے لگانے کا اس لیے حکم دے رہا ہے کہ تھوڑی دیر کی اس میں تمہیں ٹینشن تو ہوگی، نہ وہاں سہروزے میں تمہیں کباب ملے گا، نہ ہاں وہ 3 باتیں میں کر رہا تھا نا، شراب، کباب اور شباب۔ تو غیر مسلم ان 3 چیزوں کی طرف کھینچتا ہے، چاہے وہ امریکہ کا غیر مسلم ہو، کینیڈا کا ہو، جاپان کا ہو، یا وہ لندن کا ہو، پوری انڈیا کا ہو۔ انڈیا کا بھی دیکھو تہذیب کی ایسی کی تیسی، کپڑے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں عورتوں کے، مرد پورے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں، ان کو گرمی نہیں لگ رہی، اور خواتین کے کپڑے کتنا برا لگتا ہے یار، یہ لڑکیاں چڈیوں میں گھوم رہی، اس قدر ذہنی اذیت اور کوفت ہوتی ہے۔ میں سوچتا ہوں اے اللہ، ہماری محنت کے بغیر تو نے ہمیں مسلم گھر میں پیدا کر دیا اور مذہبی گھر میں پیدا کر دیا، اس سے بڑا اللہ کا ہم پر کوئی احسان نہیں۔ کبھی تصور کر سکتے تمہاری عورتیں چڑیاں پہن کے گھوم رہی ہوں، تم پہ کیا آرے چلیں گے، کیا رہ جائے گی محبت اور عظمت آپس میں؟ بہنیں تو پورے لباس میں اچھی لگتی ہیں، سر پہ دوپٹہ، بیٹیاں پراپر ڈریس میں باپ کو اچھی لگتی ہے۔ بیٹی اگر چڈی پہن کے باپ کے سامنے آ جائے گی، میرے بھائی وہ باپ نہیں رہے گا۔ پھر وہ تو غیر مسلموں میں باپ نہیں رہا ہے، ماں نہیں رہی ہے، کیونکہ اس ڈریسنگ میں ماں اور باپ کا رشتہ جچتا ہی نہیں ہے۔ پھر اس عورت کے اپنے اوپر کیا گزرتی ہے، تو ہر وقت اپنے پورے جسم کی نمائش کر رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے وہ خوش ہے؟ لاشعوری طور پر وہ بھی ٹینشن میں جا رہی ہوتی ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا، کیونکہ یہ فطرت نہیں ہے۔ تو کیا کلچر ہو گیا ہے میرے بھائی، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں فری پھوکٹ میں اسلام دے دیا اور تم اس کلچر کی طرف مائل ہو رہے ہو۔ کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جنہوں نے جب دیکھا کہ یار کلچر صرف مسلمانوں کا باقی بچا ہے، پردہ صرف ان میں ہے، حیا صرف ان میں ہے، جن غیر مسلموں کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے نا، 180 ڈگری پہ آ کے انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا۔ میں نے ایسے غیر مسلم بھی دیکھے ہیں۔ ابھی ہم امریکہ گئے تھے نا، تو وہاں ایک شخص ملا، اس نے مجھے اپنا واقعہ بتایا۔ ان صاحب کی عمر ہوگی تقریباً 60 سال، تھے وہ پٹھان کہیں پشاور کے، 14-15 سال کی عمر میں امریکہ چلے گئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں یہاں آیا، یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، 22 سال میری عمر تھی، ایک انگریز لڑکی 19 سال کی، کہہ رہے ہیں کوئی دونوں کی آپس کی سیٹنگ ہوئی، میں نے اس کو شادی کا پیغام بھیجا، اس نے کہا نہیں پہلے میں اسلام کو اسٹڈی کروں گی، اسلام کا مطالعہ کروں گی، اسلام کو سمجھوں گی، اس کے بعد نہیں سوری مجھے یاد آیا، عیسائی تھی وہ، تو اسی طرح ان کی شادی ہو گئی، وہ عیسائی تھی اور یہ مسلمان، شادی ہو گئی۔ کہہ رہے ہیں شادی، میں نے اس پہ کبھی بھی نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اس نے خود اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، پہلے تو پردہ وردہ نہیں تھا۔ یہ ابھی جو سفر ہوا ہے نا میرا 2 ہفتے پہلے، اس کی رویداد سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو میں نے تو کہا کہ میں ویڈیو میں ریکارڈ کرتا ہوں، لیکن وہ کیمرے کی بیٹری ختم تھی، یہ کیا تھا بھی مجھے یاد نہیں، ورنہ یہ تو ریکارڈ کرنے کی چیز تھی۔ انہوں نے کہا بھی کہ آپ اس کو ریکارڈ کریں۔ کہتے ہیں کہ میری وہ جو وائف تھی نا، اس نے اسلام کا پورا اسٹڈی کیا، پھر مسلمانوں کو دیکھا بھی اس نے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں اس نے اسلام قبول کیا، کہہ رہے ہیں ایسا خاندانی پردہ کیا ہے اس نے، اب تو بیچاری ایجڈ ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، 7 یا 8 بچے ہیں ان کے۔ کہہ رہے ہیں اس نے کہا کہ نہیں، اسلام میں نسل روکنا پسندیدہ کام نہیں ہے، اسلام خاندان بڑھانے کا حکم دیتا ہے۔ وہ لوگ بھگتے ہوئے ہیں اپنی سوسائٹی کو، ان کو پتہ ہے 2 بچے کا عذاب کیا نکلا ہے اس سوسائٹی میں۔ ہمارے جو لبرل سیکولر لوگ ہیں نا، دیسی لبرل، جن کا کام ہے صرف دم ہلانا، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی تحقیق وحقیق کچھ نہیں ہوتی، بس سوٹ ٹائی لگا کے انگلش سیکھ جاتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں بڑے محقق ہیں کیونکہ انہوں نے فلاں کتاب پڑھی ہوئی ہے گورے کی۔ دیکھو تحقیق اللہ نے ہر شخص کو الگ صلاحیت دی ہے، صرف کتابیں پڑھنا اس سے انسان محقق نہیں بن جاتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ماحول کا اثر لیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں اثر نہیں لیتے، وہ اینالائز کرنا جانتے ہیں۔ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، لیکن میں نے بہت دفعہ کتاب پڑھی ہے کسی خاص ٹاپک پر، اور پوری کتاب پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کتاب کے مصنف نے 500 صفحے جس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے لگائے ہیں، اس کتاب پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ وہ دعویٰ کسی بھی طرح سے ثابت نہیں ہوتا۔ میں کبھی بھی کسی کی تحریر سے الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا، کوشش یہ کرتا ہوں اس کو بالکل نیوٹرل ہو کے پڑھو اور ایک ایک لفظ کا تجزیہ کرو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ تحریر سے، کسی کی تقریر سے نا جذبات سے متاثر ہو کے قائل ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے ان کے جو بھائی تھے نا آئے تھے ابا کے پاس روتے ہوئے آئے تھے نا، تاکہ ابا ہمارے رونے سے متاثر ہو جائیں اور یقین کر لیں کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں نہیں ڈالا۔ ابا متاثر ہوئے تھے؟
بولو کیا کہہ رہے؟ نہیں ہوئے تھے. سولت لکم انفسکم امرا، ابا نے کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے، اصل میں تم نے خود سے کوئی چیز گڑھ لی ہے، تمہیں تو پہلے سے حسد تھی، جیلسی تھی تمہیں، تو تم نے تو کرنا ہی یہی تھا. تو کبھی بھی کسی کے جذبات سے، کسی کے زبانی دعووں سے اور کتاب کے طول سے متاثر نہ ہوا کرو. یہ غیر مسلموں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ نسل روکنا ضروری ہے، آبادی دنیا میں بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے وسائل کم ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے، زمین میں اسپیس نہیں ہے. میں کبھی بھی شروع سے ان چیزوں سے متاثر ہوا نہیں ہوں. ہمیشہ بھائی تحقیق کرو. پہلے بات تو ہمارے پاس مذہب کی گائیڈنس موجود ہے، مذہب کی تعلیمات موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں. تو وہ جو غیر مسلم تھی نا، وہ لوگ جانتے ہیں کہ ایک یا دو بچوں کے جو ہم نے نسلیں روکی ہیں اس سے کس قدر زندگی عذاب میں آ گئی ہے، ہماری ریلیشن ہی ختم ہو گئے. تو اس کو سمجھتی نہیں اسی، جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھو، فرماتے ہیں من لم یعرف الجاہلیہ، جس نے زمانے جاہلیت کو نہیں دیکھا، لم یعرف الاسلام، وہ اسلام کے حسن کو نہیں پہچانتا. حضرت عمر نے زمانے جاہلیت کو بھی دیکھا تھا جب بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور اسلام کا زمانہ بھی دیکھا. وہ جانتے تھے کہ واقعی اسلام نے ہمیں کس عذاب اور کس مصیبت سے اور کس بد تہذیبی سے نکالا ہے. تو خوب سمجھ لو، جو غیر مسلموں کے کلچر کے اندر گھس کے جس نے نہیں دیکھا نا، باہر سے بہت مزہ آئے گا آپ کو. نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو، ہاؤ آر یو، فائن، ایوری تھنگ از اوکے. یہ سب پہاڑوں پہ چڑھتے ہوئے بھی آپ کو 80 سال کے بوڑھے نظر آئیں گے. بہت زبردست لگے گا آپ کو، یار دیکھو یہ ہے مہذب قوم، آرگنائز قوم. یہاں 80 سال کا بوڑھا بھی ایکسرسائز کر رہا ہے، اور ہماری قوم کو دیکھو 12 بجے تک پوستیوں کی طرح سو کے اٹھتے ہیں، کم بخت چلا نہیں جاتا ان سے. او بھائی، آپ کو جب آپ بصیرت کی آنکھوں سے دیکھو گے، آپ دیکھو گے 80 سال کا بوڑھا اکیلا پہاڑ پہ جا رہا ہے، اکیلا پہاڑ سے اترتا ہے، ایک کتا نیچے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. یار اس سے وہ بہتر ہے جو گھر کے اندر ہے، اس کو سنبھالنے والے لوگ تو موجود ہیں. اس بوڑھے پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیوں وہ 2 بچوں والی پالیسی پر عمل کیا، اس نے نکاح نہیں کیا، عیاشی میں زندگی گزار دی اس نے. اب فطرت اس سے انتقام لے رہی ہے. ترستے ہیں غیر مسلموں میں بوڑھے کہ آپ کسی کے پاس 5 منٹ بیٹھ کے 4-5 باتیں کر لو، ایسا لگتا ہے آج اس کی عید ہو گئی ہے، پیسے دے دے گا آپ کو. تو جس تباہی کو جو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے نا، آپ اسی تباہی کی طرف آج کا نوجوان جا رہا ہے. اس پہ دلائی بھی لگا رہا ہے، یار یہ مولوی ہمیں پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور مولوی ہمیں ایسی باتیں کر رہے ہیں. کچھ نہیں ہوتا بھائی، پورے خاندان اور پوری سوسائٹیاں، پوری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. اور کمال کی بات یہ، جب انسان کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں تو وہ تباہی کو بھی کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ کامیابی. جو تباہی نظر آ رہی ہوتی ہے نا، اس کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ میں امریکہ گیا نا، لوگ کہتے ہیں کیسا لگا، میں کہا باہر سے بہت اچھا لگا مجھے امریکہ، گھروں کے اندر سے بالکل بھی اچھا نہیں لگا. گھر باہر سے جتنے اچھے ہیں، اندر مسلمانوں کے گھر تو بہت اچھے ہیں، غیر مسلموں کے گھر ہی نہیں ہے میرے بھائی. صرف صفائی ستھرائی سے گھر تھوڑی بنتا ہے. لوگ کہتے ہیں اندر سے بھی ان کے گھر اتنے صاف، باہر سے بھی اتنے صاف. بھائی خالی دیواریں کچھ چمکا کے پوچھا لگا کے صاف کر دو، ڈیٹول سے دھو دو، تو کیا گھر بن جائے گا؟ وہ گھر تو افراد سے بنتا ہے. مسجدیں کیسے آباد ہوتی ہیں؟ نمازیوں سے ہوتی ہے نا. بچپن سے سنتے آئے ہیں نا، وہ ایک شعر ہے نا، مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، یعنی ہمارا دل پرانا پاپی تھا، برائیوں کا عادی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو مسجدیں کس سے آباد ہوتی ہیں؟ صرف رنگ و روغن سے؟ نمازیوں سے بھی. تو گھر کس سے آباد ہوتے ہیں میرے بھائی؟ فرنیچر سے. بے وقوف ہے جو کہتا ہے فرنیچر سے گھر، ورنہ فرنیچر کی دکان میں چلے جاؤ. پھر بھائی گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ انگریزوں کے اندر کے گھر دیکھ کے، غیر مسلموں کے اندر کے گھر اتنے لگژری، واش روم میں ایسے خوبصورت نل کے اور ایسی صفائی، اور جاپان میں جو ہے نا واش روم کے قریب جاؤ ڈھکن خود ہی اوپر چلا جاتا ہے، آٹومیٹک سسٹم. اس سے متاثر ہے، انہوں نے اتنی ترقی کی، اور ہمارے یہاں ڈھکن کھولنا پڑتا ہے. بہت سے واش روموں میں ڈھکن ہی نہیں ہے بہت سے. اور پھر آگے کے مسائل، نل کا کھولو پانی نہیں آ رہا، اور پھر کنڈی نہیں ہوتی بہت سے واش روموں میں. کنڈی اتنی ہلکی ہوتی ہے. ایک واش روم تھا پبلک ٹوائلٹ، جو بھی جاتا گنگناتا اندر بیٹھ کے گانا گا رہا ہوتا. ایک آدمی بندہ باہر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے یار یہ کوئی کیا ہے، کوئی ان کی مذہبی رسم ہے، جو بھی اندر جاتا ہے گانا گاتا ہے. تو جب اس کی باری آئی نا، اندر گیا دیکھا کنڈی نہیں ہے، تو وہ بھی گانا گانے لگا تاکہ میری آواز باہر جائے، پتہ چلے بھائی دروازہ نہیں کھولنا. ان چیزوں کو لوگ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی اگر صرف واش روموں کے اچھے ہونے سے، لگژری بستر ہونے سے، کمرے میں ایئر کنڈیشن ہونے سے کوئی گھر اگر پرسکون بن سکتا، تو پھر ہوٹلوں میں جا کے رہا کرو. گھر بنانے کی ضرورت بولو نہیں. جو 5 اسٹار ہوٹل ہے
وہ اس سے زیادہ لگژری ہوتے ہیں. یہ اتنی بڑی بھول ہم سے ہو رہی ہے کہ ہم ان گھروں کو دیکھ دیکھ کے اتنے خوبصورت بطخیں تیر رہی ہیں باہر, بہت زبردست ہے بھائی, لیکن یہ بہت اچھا جب ہے جب گھر کے اندر افراد ہوں اور وہ افراد بھی آپس میں ریلیشن ہوں, ورنہ بہت سارے مزدور بھی ایک اپارٹمنٹ میں سو جاتے ہیں, اس سے گھروں میں سکون پیدا نہیں ہوتا. دبئی میں جاؤ, کمپنی جب بلاتی ہے نا بہت سارے مزدوروں کو ایک ایک اپارٹمنٹ دے دیتی ہے, کئی کئی مزدور اس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی وہ بھی گھر بن گئے. نہ نہ نہ, وہ گھر نہیں بنتے, کیونکہ ان مزدوروں کا آپس میں ریلیشن نہیں ہوتا. آپ کا کیوں نہیں ہوتا بھائی ریلیشن؟ دوستی ہوتی ہے, وسیم کو پتا ہے یہ غفار ہے, یہ ستار ہے, یہ انڈیا سے آیا, یہ بنگلہ دیش سے آیا, فلاں سے آیا, ریلیشن بھی انڈی والی بھی ہے, پھر بھی وہ گھر نہیں بنتا. اس مزدور کا دل چاہتا ہے فوراً کہاں جائے, اپنے گھر جائے. کیوں نہیں بنتا؟ ریلیشن تو ہے, بلڈ ریلیشن نہیں ہے, خونی رشتہ نہیں ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے, اسے سکون کے لیے ریلیشن چاہیے. اور کون سا ریلیشن؟ خون والا ریلیشن. وہ خون ریلیشن اپنی اولاد سے ہوتا ہے, بہن بھائیوں سے ہوتا ہے, خالہ چاچے ماموں سے ہوتا ہے. تو یہ ریلیشن جب بنے گا جب بچے پیدا ہوں گے, بچے کم ہوئے ریلیشن اسی حساب سے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. تو یہ عذاب غیر مسلم بیچاروں پر دنیا میں اللہ نے نازل کر دیا ہے کفر کی وجہ سے, گائیڈنس نہیں ہے, اور تم اسی عذاب میں. اور ہمارا جو دیسی لبرل طبقہ ہے نا پاکستان اور انڈیا میں, وہ بھی اسی کو پروموٹ کر رہا ہے, اور وہ اپنی آنکھوں سے خود بھی عذاب دیکھ رہے ہیں. نسل روکنے کا جو سب سے پہلا عذاب آتا ہے نا, توکل اللہ چھین لیتے ہیں انسان سے. یہ خود بہت بڑا عذاب ہے. ہر وقت اپنی جیب پہ نظر, 4 بچے ہو گئے تو کھلاؤں گا کہاں سے, 5 ہو گئے تو کیا ہوتا ہے, جو انسان اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہوئے کنجوسی دکھائے تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے, تنگ. اس کا دل کیا ہو جاتا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں اتنے بچے, اصل میں پیسہ بہت ہے. میں کہتا ہوں 10-12 سال پہلے میری زندگی اٹھا کے دیکھو, میں بائک پہ پھٹپٹی بائک پہ گھومتا تھا, اس وقت بھی میرے 11-12 کا اسکور تو اس وقت بھی تھا. یہ تو بعد میں پیسہ آنے کے بعد اسپیڈ ہلکی ہوئی ہے, اور پیسہ بھی حلال کا ہے, تجارت کا پیسہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہدیوں کا پیسہ لیا ہوا ہے انہوں نے, ہدیے کا بھی حلال کا ہوتا ہے لیکن جائز پیسہ ہے. تو اس وقت بھی ہم خوش تھے الحمدللہ, شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا میں یہ باتیں. تو یہ کیا ہوتا ہے جب نسل روکتا ہے انسان, دل کیا ہونے لگتا ہے, تنگ. کیونکہ نسل روکنے کے پیچھے جو جذبہ تھا وہ کیا تھا, پیسہ بچانا. یہ خود اتنا بڑا عذاب ہے نا, یہ ایسا عذاب ہے نا جس کو پیسہ بچانا جس کی کھوپڑی میں گھس گیا نا, وہ کھرب پتی ہو کے بھی غریب ہے. جیسے حدیثوں میں آتا ہے نا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مومن نہیں ہے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے پہ حملے کا ارادہ کرتے, لیکن جب اذان کی آواز سنتے تو وہاں سے لوٹ آتے, اور نماز پڑھتا دیکھتے تو مسلمان سمجھتے. تو کچھ اعمال ایسے ہیں جس کو اس دور میں ایمان اور کفر کا معیار قرار دیا. جو شخص وہ عمل کرے گا تو مومن ہے, عمل نہیں کرے گا تو وہ کافر ہے, کیونکہ اس زمانے میں یہ علامت تھی مسلمان اور کافر ہونے کی. مثال کے طور پر نبی نے ارادہ کیا کسی علاقے پہ حملہ کرنے کا, لیکن صبح کے وقت وہاں سے اذانوں کی آواز آئی, تو یہ آواز اس کی علامت تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو چکے, لہذا اب ان پہ جنگ نہیں کی جائے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو قوم اذان دیتی ہے وہ مسلمان ہے, جو قوم اذان نہیں دیتی وہ کافر ہے. یہ اس دور میں علامت تھی. اب اس سے کوئی یہ نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ اگر کسی علاقے میں مسلمان لوگ رہتے ہیں اور وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے اذان نہ دے رہے ہوں تو ان پہ جہاد کرنا فرض ہے. کیونکہ نبی جو تھے وہ تو جب دیکھتے تھے کہ کسی قوم سے اذان کی آواز نہیں آئی تو حملہ کر دیتے تھے. تو آج بھی اگر کسی علاقے میں ہمیں اذان کی آواز نہیں آئے گی تو ہم حملہ کر دیں گے. یہ نتیجہ حدیث سے نکالنا غلط ہوگا. وجہ کیا ہے کہ آج اگر کسی علاقے میں مسلمان رہتے ہیں اور وہ اذان نہیں دیتے تو اذان نہ دینا اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ کافر ہیں. یہ سستی کاہلی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کاروبار زندگی میں اتنے مشغول ہیں کہ ان نالائقوں کی توجہ ہی نہیں جا رہی کہ بھائی ہم نے اذان کہہ کے نمازیں قائم کرنی ہے. تو آج یہ کفر کی علامت نہیں ہے, سستی کی وجہ سے. لیکن صحابہ کے دور میں اس کا تصور تھا نہیں کہ کوئی مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے وہ, کیونکہ وہ لوگ تو باعمل مسلمان تھے. تو اس لیے وہاں نماز نہ پڑھنا یہ سمجھا گیا کہ یہ کافر ہی ہوگا تبھی تو نہیں پڑھ رہا. یہی وجہ ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی عمل کو کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے, لیکن جو نماز نہ پڑھتا ہم اس کو کافر سمجھتے تھے. تو اس حدیث کی بیس پر امام احمد بن حنبل نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص جان کر فرض نماز چھوڑ دے وہ واقعی اسلام سے خارج ہے. اور سعودی عرب میں جو شیخ بن باز مفتی اعظم گزرے وہاں کے رحمہ اللہ, اور شیخ صالح العثیمین جو ان کے نائب تھے رحمہ اللہ, ان دونوں حضرات کا بھی یہی فتویٰ تھا, اور آج بھی ان کے وہی فتوے چھپتے ہیں کہ جس نے ایک نماز بھی اگر جان کر قضا کر دی
تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، بیوی سے اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا، تو اس پر واجب ہوگا کہ وہ توبہ کرے، توبہ کے بعد نکاح بھی دوبارہ پڑھے اور اعلان کرے کہ میں نے اسلام قبول کی۔ تو ان کے فتاوی آج بھی سعودی عرب سے چھپتے ہیں اور وہ کتابوں میں، یہاں تک کہ شیخ بن باز کا یہ بھی فتویٰ تھا کہ ایک آدمی اگر اس کو پتا ہے کہ بھائی صبح فجر کی نماز مثلاً 5:30 بجے ہے، لیکن وہ الارم لگا کے سوتا ہے 7:30 بجے کا کہ اس نے آفس جانا ہے، یعنی جان کر پکی نیت سے سو رہا ہے کہ میں نے فجر میں اٹھنا نہیں ہے، تو یہ شخص بھی اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہی رائے ہے کہ نماز کا جو چھوڑنے والا ہے وہ کافر ہے، اور وہ انہی حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ اور چلو اس حدیث میں تو تعویل کی جا سکتی ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، یہاں کفر سے مراد ہے عملی کافر، یعنی کافروں والا عمل، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی وہ مومن ہی نہیں ہے، جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا پڑوسی بھوکا سویا وہ مومن نہیں ہے۔ تو جو تعویل اس حدیث میں ہوتی ہے کہ بھئی مومن سے مراد کامل مومن نہیں ہے، تو وہ تعویلات اس میں بھی ہوتی ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ جو عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں اس کی تو کوئی تعویل ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں کسی عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے، یعنی کوئی پڑوسی کو کھانا نہ کھلائے تو اس سے ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ کافر ہو گیا، کیا مطلب ہم تو اس حدیث کی تعویل کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ کفر کا تعلق عقیدے سے عمل سے نہیں ہے، لیکن نماز کے قضا کر دینے کو ہم کفر سمجھتے تھے اور اس کو سمجھتے تھے کہ یہ کافر ہے۔ تو اس بیس پر امام احمد بن حنبل کی رائے یہی ہے۔ لیکن جمہور کیا کہتے ہیں؟ جمہور وہی بات کرتے ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جمہور علماء جس میں امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے چھوڑ دینا ایک عملی کوتاہی ہے، اور عملی کوتاہی سے انسان کافر نہیں ہوتا، کفر کا تعلق آپ کے عقیدے سے ہے۔ ہاں کوئی ایسا عمل کرے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ شخص اسلام کی توہین کر رہا ہے، جیسے کوئی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے معاذ اللہ قرآن پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے، تو ہے تو یہ عمل لیکن یہ شدید ترین توہین ہے اور یہ اس کے دل کے عقیدے کی عکاسی کر رہی ہے، تو ایسے عمل سے تو کافر ہو جائے گا کیونکہ یہ توہین کر رہا ہے، جبکہ نماز کا قضا کرنے والا توہین نہیں کر رہا، وہ ایک عملی لحاظ سے کوتاہی کر رہا ہے جو گناہ ہے، جیسے کوئی زنا کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے۔ تو جمہور کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ہم نبی کے دور میں نماز چھوڑ دینے والے کو کافر سمجھتے تھے، یعنی سچا کافر، پکا کافر بغیر تعویل کے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی کے دور میں اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ نماز بھی جان کر چھوڑ دے، یہ تصور نہیں تھا۔ تو یہ ایک سائن تھی، علامت تھی نماز، جیسے حدیث میں آتا ہے ہمارے اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے، یعنی نماز سے پتہ چلے گا کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو۔ تو آج جو سستی کی وجہ سے نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہے، تو اس لیے اس دور میں تو واقعی ایسا تھا، جو نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ علامت تھی بھائی کافر ہے یہ، کیونکہ مسلمان ہوتا تو نماز پڑھتا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آج بھی ہمارے ہاں کوئی مسلمان کبھی مندر میں نہیں جاتا، یعنی مندروں میں جو ہندو لوگ ہفتہ ہفتہ جا رہے ہوتے ہیں یا عیسائی لوگ چرچ میں جا رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی مسلمان ہر مسجد میں کبھی آتا نہیں ہے لیکن چرچ جاتا ہے، تو ہم اس کو عیسائی سمجھیں گے، بھائی یہ تو عیسائی کر رہے ہیں ایسا۔ کیوں؟ کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ کرسچن ہے، وہ عیسائی ہے۔ تو لیکن اگر خدا نخواستہ مسلمانوں میں یہ فیشن آ جائے، رواج ہو جائے کہ وہ چرچ بھی جا رہے ہیں اور مسجد بھی جا رہے ہیں، لیکن چرچ عبادت کے لیے نہیں جا رہے، ویسے انٹرٹینمنٹ کے لیے جا رہے ہیں، پھر ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ ہاں ان کو یہ تو کہا جائے گا یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، یہ ایک اسلام کا ایک شاعر کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، لیکن کافر نہیں قرار دیا جائے۔ تو کچھ چیزیں علامات ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ کافر ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ علماء یہ بیان کرتے ہیں اگر کوئی کسی مندر میں جا کے کسی بت کے سامنے جھکے تو ہم اس کو کافر ہی سمجھیں گے۔ اب وہ 100 دفعہ یہ کہے کہ میں اس لیے نہیں جھک رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بت کو اختیارات دیے ہوئے ہیں یا یہ کسی نفع نقصان کا مالک ہے، بلکہ میں تو اس کے سامنے اس لیے جھکتا ہوں کہ کیا نام ہے، ایک ہندوؤں کا مقدس وہ عبادت گاہ ہے اور میں چاہتا ہوں ہندوؤں کو مسلمانوں کے تھوڑا قریب کر لوں، اور جوڑ پیدا کرنے کے لیے میں ان کے سامنے بتوں کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، یہ تعویل نہیں چلے گی، اس لیے کہ بھائی یہ تو ایک بہت بڑی علامت ہے کہ آپ بت کی عبادت کر رہے ہیں، تو ہم ظاہر کو دیکھیں گے۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کچھ چیزیں نبی کے دور میں شاعر تھیں، علامات تھیں، اور آج بھی عرف میں جو چیز اسلام کی علامت کہلائے گی اس کی وجہ سے ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، اور جو چیزیں کافروں کی علامتیں ہیں اگر کوئی ان کو اختیار کرتا ہے اور بغیر کسی تعویل کے اور کوئی شرعی مجبوری بھی نہ ہو اس کو، جیسے کوئی قتل کی دھمکی دے دے تو ایک الگ بات ہے، تو پھر ہم اس کو کافر ہی سمجھیں گے جب تک کہ وہ توحید کا اور
اقرار نہیں کرتا اور اپنے اس عمل کی کوئی توجیہ بیان نہیں کرتا. جیسے کوئی بت کے سامنے جا کے سجدہ کرے گا تو وہ پھر بے شک 100 دفعہ کہتا رہے میری نیت یہ تھی وہ تھی, ہم یہ سمجھیں گے یہ اسلام سے خارج ہو گیا اور اس پہ کفر کا حکم لگایا جائے گا, اس کا نکاح ختم ہوگا, دوبارہ اسلام قبول کرے گا, بارات کا اعلان کرے گا اور پھر دوبارہ نکاح ہوگا, حج کیا ہوگا تو وہ باطل ہو جائے گا اس کا.